السلام علیکم میرے بچوں، آج میں کلاس 10th کی کیمسٹری کا فرسٹ یونٹ جو ویسے یونٹ 14 ہے اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 14.1 ہے اور اس کا نام ہے اسٹیٹس آف میٹر یا مادے کی حالتیں۔ اگر آپ ٹیکسٹ بک کے ساتھ بھی جڑے رہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں میٹر کی 4 جو ٹائپس ہیں وہ پائی جاتی ہیں، نام ان کے لکھے ہیں: سالڈز، لیکوڈز، گیسز اور پلازما، یا ٹھوس، مائعات، گیسز اور پلازما۔ اور ان چاروں حالتوں میں سب سے پہلے جس اسٹیٹ کا یا جس کی پراپرٹیز کا مطالعہ کیا گیا وہ گیسز تھیں، اور گیسز میں 3 باتیں بہت منفرد ہیں جو باقی چیزوں میں نسبتاً کم ہیں۔ ایک ان کی کمپریسیبلٹی ہے کہ مطلب کہ ان کو آسانی سے دبایا جا سکتا ہے، اور دوسرا دی ایکسپینڈ آن ہیٹنگ، اگر ان کو گرم کیا جائے تو وہ پھیلتی ہیں، اور تھرڈ دیر پارٹیکلز آر آلویز ان اے اسٹیٹ آف موشن اینڈ دیٹ از رینڈم موشن، کہ ان کے جو ذرات ہیں چاہے وہ ایٹمز ہیں، آئنز ہیں یا مولیکیولز ہیں، وہ ہر وقت رینڈملی مطلب بے ترتیبی سے حرکت کرتے ہیں۔ اور ان 3 باتوں کی وجہ سے کائنیٹک مولیکولر تھیوری آف گیسز یا گیسز کے متعلق ان کا مولیکولر نظریہ جو تھا پیش کیا گیا۔ یہ نظریہ کیوں اہم ہے؟ بیکاز اٹ ڈسکسز دا بیہیویئر آف گیسز۔ اس سے گیسز کے رویے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ پریشر، ٹیمپریچر وغیرہ پہ کس طرح پرفارم کرتی ہیں۔ اس مولیکولر تھیوری کی مدد سے مختلف گیس لاز جس طرح بوائلز لا، چارلز لا، ایووگادروز لا ہے، اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور یہ تھیوری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وائی ڈفرینٹ اسٹیٹس آف میٹر آر انٹر کنورٹیبل، کہ ہم کیوں مادے کی ایک حالت کو دوسری میں آسانی سے بدل سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی تو یہ تھیوری کائنیٹک مولیکولر تھیوری گیسز کے متعلق ہے، بٹ اٹ آلسو ٹیلز اس دا کمپوزیشن آف سالڈز اینڈ گیسز اینڈ لیکوڈز ایز ویل، کہ اس تھیوری کی مدد سے ہمیں سالڈز اور لیکوڈز کی کمپوزیشن یعنی کہ ترکیب کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ہم بریفلی بات کریں میٹر کی مختلف حالتوں کا، تو گیسز کی پہلی بات ہے کہ their particles are always in a constant state of motion، کہ ان کے ذرات ہر وقت بے ترتیبی سے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ all the gases are made up of particles، دنیا کی تمام گیسز ذرات پر مشتمل ہیں۔ and the pressure exerted by gases due to the collision of their particles with the walls of the container in which they are placed، کہ کسی بھی گیس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ اس کے پارٹیکلز کے اس کی کنٹینر کی والز سے ہٹ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ ایک ورڈ ہے کہ when the gas molecules collide with each other، جب گیسز کے مالیکولز آپس میں کلائڈ کرتے ہیں تو ان کا جو کلیئن ہے دیٹ از الاسٹک۔ الاسٹک کا مطلب ہے اس میں نہ تو انرجی لوز ہوتی ہے نہ انرجی گین۔ اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ ایک کنٹینر میں پڑی گیس نہ تو ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ گرم ہوتی ہے۔ پھر گیس کے مالیکولز میں جو ڈسٹنس ہے دیٹ از ہائیسٹ، سب سے زیادہ ہے، اینڈ دیر کائنیٹک انرجی مین موشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم لیکوڈز کی بات کریں تو ان کے ذرات میں پارٹیکلز میں ڈسٹنس تھوڑا سا کم ہوتا ہے، ان کی شکل فکس نہیں ہوتی۔ جتنے بھی لیکوڈز ہیں they adopt the shape of the vessel in which they are placed، والیوم فکس ہوتا ہے، and they show all 3 types of motion۔ مائعات کے جو مولیکولز ہیں وہ تمام 3 طرح کی موشنز دکھاتے ہیں، جن کے نام اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بتا سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ 3 طرح کی حرکات ہیں: ٹرانسلیٹری، وائبریٹری اینڈ روٹیٹری۔ اگر ہم سالڈز کی بات کریں تو دیر molecules اور particles vibrate only۔ سالڈ صرف ایک طرح کی موشن دکھاتے ہیں دیٹ از وائبریشن۔ they have a fixed volume and shape، ان کے molecules کی شکل اور والیوم بھی فکس ہے۔ and the intermolecular force of attraction in the particles of solids are highest، کہ سالڈز کے ذرات میں اٹریکٹیو فورسز بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر میں یہاں پہ آپ سے کچھ ایگزامپلس بولوں کہ آپ گیسز کی، لیکوڈز کی اور سالڈز کی 3 ایگزامپلس دیں تو کائنڈلی
اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ ویڈیو کے اینڈ پہ اس کی جو کمنٹس میں ان کی ایگزامپلس کے نام لکھیے.